اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجاثیہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اس سورت کا عنوان الجاثیہ جو ہے، جاثیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی۔ یہاں اس سے مراد وہ قوم ہے، وہ طبقہ ہے جو قیامت کے ہولناک مناظر میں خوف زدگی کی وجہ سے اس قدر خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ تو اس سورت کے آخر میں یہ موضوع آئے گا۔ اس سے پہلے اس سورت میں دو چیزیں ہمیں خاص طور پہ نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تبارک و تعالی کی کامل قدرت اور اس کی حکمتیں بے بہا نظر آتی ہیں۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے یا ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کائنات اسی ایک خالق کی ہی تخلیق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کائنات کو چلانے میں۔ دوسری بات جو اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں کچھ احکام پچھلی امتوں کی شریعتوں سے مختلف ہیں۔ اس میں بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو جب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں اعتراض یا شک یا شبہ کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو اس پر ہر قسم کا جو اعتراض ہے وہ پھر رد ہو جاتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل ہو رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، اور اس کی دلیل شروع کی آیات میں موجود ہے۔ لہذا فرمایا حامیم۔ حامیم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے گزشتہ صورتوں سے حوامیم کا، یعنی حامیم والی صورتوں کا۔ آگے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل کے معنی اتارنا، دو لفظ آتے ہیں اتارنے کے لیے، انزال اور تنزیل۔ انزال جو ہوتا ہے وہ ایک ہی بار اتارنے کے لیے آتا ہے عام طور پر، اور تنزیل اس کے مقابلے پہ آہستہ آہستہ موقع بموقع اتارنے کے لیے آتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں تو ہے وہ تعارف کروایا جا رہا ہے اس قرآن مجید کا کہ یہ تنزیل ہے، یعنی آہستہ آہستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس کا نزول ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا، تنزیل ہوئی۔ الکتاب فرمایا اس کتاب کا جو اتارنا ہے وہ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ جو اللہ ہے وہ العزیز ہے، زبردست ہے۔ یعنی یہ کتاب کوئی لاوارث کتاب نہیں ہے، یہ اقتدار والے کی نازل کردہ کتاب ہے۔ الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ اگر جو لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، اگر ان کو سزا نہیں مل رہی فوری، تو اس لیے کہ وہ حکیم ذات ہے، اس کی حکمت کا تقاضا جب سزا دینے کا ہوگا وہ اس وقت دے گا، وہ کوئی جلد باز نہیں ہے کہ اسے بہت جلدی ہو کسی کو سزا دینے کی۔ اور دوسرا، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو منکر ہے اس کو وہ سزا سے بچ جائے، کیونکہ وہ حکیم ہے، صرف اس وقت پہ سزا دے گا جب اس کا سزا کا معاملہ طے پائے گا، اور وہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، جس کا اقتدار کامل ہے، اس کتاب کا اتارا جانا اس کی طرف سے ہے۔
ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اس نے یہ کتاب نازل کی ہے اپنی حکمت و قدرت کے ساتھ۔ تو اس میں کسی کو شک ہے تو دیکھے کہ ان فی السماوات والارض، تو غور کر لے، ان یقیناً فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ اگر دل صاف ہے اور تدبر کی اور غور کرنے کی، صاف دل سے غور کرنے کی ہمت ہے اور تمہارے اندر صلاحیت ہے، تو ذرا ارد گرد کی دنیا کو دیکھ لو، آسمانوں کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، جہاں تک نظر جاتی ہے دیکھو، اور جہاں تک ذہن جاتا ہے سوچو، تو تمہیں یہی نظر آئے گا کہ یہ کسی ایک ہی ذات کی قدرت کا نمونہ ہے، پوری کائنات۔ وفی خلقکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ صرف آسمانوں و زمین میں نہیں ہیں، ذرا اپنے آپ پر غور کرو۔ وفی خلقکم، خود تمہاری اپنی تخلیق میں، تمہارے پیدا کرنے میں، تمہاری پیدائش میں۔ وما یبث، اور جو یبث وہ پھیلاتا ہے، بث یبث بثن، بثا اس نے پھیلا دیا، یبث وہ پھیلاتا ہے، بکھیرتا ہے۔ تمہاری تخلیق میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ پھیلا رکھا ہے، من دابہ، جانوروں میں، آیات لقوم یوقنون، یہ سب نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، جنہیں اپنی مستیوں میں ہیں اور یقین اپنی مستیوں اور اپنے مزے کے علاوہ کسی چیز پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے یہ بات نہیں ہو رہی، ان کو اس پر یقین نہیں آئے گا۔ یقین انہیں آئے گا جنہوں نے اپنے دل کے آئینے کو صاف کیا ہوا ہے۔ تو کائنات کو دیکھیں، اپنی ذات پر غور کریں، ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں، تو ان کو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں نظر آئیں گے۔ اور یاد رکھو یہ کتاب اسی ذات نے اتاری ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، ہاں، صرف جگہ نہیں، صرف چیزیں نہیں، یہ جو زمانے کا عدل بدل ہے، واختلاف، اور یہ جو آنا جانا ہے، اللیل والنہار، رات کا اور دن کا۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور یہ جو آسمان سے اترا ہے ان میں رزق میں پانی، بارش جو نمایاں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ احیا بھی، اللہ نے اس کے ذریعے سے زندگی دی، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور یہ تصریف یعنی چلانا، گھمانا، الریاح ریح کی جمع، ریح کے معنی بارش، ہوا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، گھمانا، پھرانا، کبھی دائیں سے بائیں آ رہی ہے، کبھی بائیں سے دائیں جا رہی ہے۔ آیات، یہ سب نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل سے کام لیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور یہ جو اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی جو ورڈز، اس کے اندر جو آیتیں ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی آیتیں ہیں اس کتاب کے اندر۔ نتلوہا، جو ہم انہیں پڑھ کر سناتے ہیں، علیکہ تم پر، یعنی اے نبی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، بالحق کی، ٹھیک طریقے سے، حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو پھر کس بات پر، کون سی بات پر، بعد اللہ، اللہ کے بعد، و آیاتی، اور اس کی آیتوں کے بعد، اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات پر یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر یہ لوگ کائنات میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ان نشانیوں پر، جو کہ آفاقی نشانیاں ہیں، جن کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور پھر قرآن کی آیات کو سن رہے ہیں جو انہی باتوں کی تصدیق کر رہی ہیں، اور یہ میچ ہو رہا ہے سب کچھ، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے، اگر انہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی، تو پھر یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ کب ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ نہ لانے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ دل پہ میل اس قدر گھاٹا چڑھ گیا ہے کہ اب کوئی روشنی اندر داخل نہیں ہو پا رہی۔ تو فرمایا ویل، بربادی ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے جو افاق، جھوٹ گھڑنے والا ہے۔ جب انسان خود جھوٹ گھڑنے لگتا ہے تو اسے پھر دنیا کی ہر چیز جھوٹی نظر آتی ہے، اسے دنیا کی حقائق نظر نہیں آتے، اسے حقائق سنائی نہیں دیتے، حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ تو ویل، ہلاکت ہے، لکل افاق اثیم، ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹ گھڑنے والا ہے اور اثیم ہے، گناہ گار ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر لیا ہے، اس کو قرآن کی خوشبو نہیں آتی، اسے قرآن کی جو الفاظ ہیں ان کی مہک سے بھی وہ بندہ عاری ہے، مہک سونگنے سے بھی عاری ہے، اور اس کی حقیقت دیکھنے سے بھی وہ معذور ہے، اور اس کے علاوہ اس کی حقیقت کو سمجھنے سے بھی محروم ہے۔ فرمایا یہ جو افاق اثیم ہوتا ہے، جھوٹ گھڑنے والا گناہ گار انسان ہے، یسمع آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کو تو سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ثم یصر، پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن، گویا کہ لم یسمع، ہاں، گویا کہ ان آیتوں کو اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسا تکبر کی وجہ سے ایسے اڑ جاتا ہے گویا اس نے سنے کو انسنا کر دیا، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، اس کے اندر تکبر ہے۔ فرمایا فبشرہ، تو ایسے بندے کو پھر خوشخبری دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، فرمایا وَإِذَا عَلِمَ، اور جب اس کے علم میں آتی ہیں، من آیاتنا، ہماری آیتوں میں سے، شیئن، کچھ بھی، جب ہماری آیات میں کوئی بات بھی اس کے علم میں آ جاتی ہے، اتخذها ہزوا، تو اسے تو مذاق بنا دیتا ہے، اتخذا بنا دیتا ہے، ہاں اس کو، ہزوا، مذاق، تو اس کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے اللہ کی آیتوں کا، اس کے اندر جو علم ہے، اس کے اندر کی باتیں اگر اس کے سمجھ میں جو کچھ آتا ہے اس کو مذاق کے انداز میں پیش کرتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، اگرچہ یہاں بھی وہ عذاب سے دو چار ہوں گے، لیکن حقیقی عذاب جو ہے وہ جہنم کا ہوگا۔ من ورائہم، ان کے پیچھے، ان کے پار، ان کے، یعنی جو دنیا کی زندگی جیسے ہی ختم ہوگی تو جو اگلی زندگی آئے گی جہنم، تو ان کا نصیبہ، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، ولا یغنی عنہم، اور کوئی کام نہیں آئے گا ان کے، کچھ کام نہیں آئے گا ان کے، ما کسبوا، جو کچھ اس دنیا میں ارن کیا، کمایا، شیئن، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا، اور نہ ہی کام آئے گا، متخذو، جو انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء، حامی، یہ جو اللہ کے علاوہ حامی اور مددگار اور ولی اور دوست اور بنائے ہوئے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں یہ ان کا ساتھ دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن جب جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، ارے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی کائنات کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کی
کہ فرامین کو سنو پھر، ھذا ہدا، یہ ہے وہ ہدایت، قرآن ہی ہدایت ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، قرآن کی کے علم کا، قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں کا، لہم عذاب، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، بلا کا دردناک عذاب ہے۔ رجزن علیم، دردناک، رجز کے ویسے معنی ہے گندگی، تو وہ چیز جو انسان کے لیے بہت بری اور بد ہو وہ رجز ہے۔ تو فرمایا دردناک گندگی کا عذاب ہے ان کے لیے، بلا کا دردناک عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، ارے اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مطیع کیا ہے کہ سمندر سے اپنے کام لے لیتے ہو تم لوگ اللہ کی دی ہوئی حکمت سے۔ مثلا جو تم کام لے لیتے ہو، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ، تاکہ کشتیاں اس میں چلیں، بِأَمْرِهِ، اسی اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تبتغوا، تم تلاش کرو، ڈھونڈو، من فضلہ، اللہ کے فضل کو۔ خود سمندر کی گہرائیوں میں جو موتی تمہیں ملتے ہیں، خزانے ملتے ہیں، یہی سمندر جو تمہارے طرف سیپیاں لے کر آتا ہے، موتی لے کر آتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ خود سفر جو کرتے ہو، ادھر سے ادھر جاتے ہو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تجارتیں کرتے ہو، کہ اللہ کا فضل ہے یہ سارا۔ تو یہ سمندر تمہارا مطیع ہو گیا، تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ نے اس کو تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے، خود اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر انسانیت قائم رہے تو تم لعلکم تشکرون ولعلکم تشکرون، تو اللہ نے یہ سب تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے بندے بن کر رہو، اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی اللہ نے سخر لکم، تمہارے لیے مطیع کیا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا منہ، سب کچھ، اس میں سب کچھ اللہ نے تمہارے زیر نگی کیا ہے، تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس چیز میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ قل للذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے آئے، یغفروا للذین، اور وہ درگزر کریں ان لوگوں سے، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی ان کی توقع نہیں رکھتے۔ اللہ کے دنوں یعنی وہ دن جس کے بارے میں قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ دن آئیں گے جس دن اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کتاب کرے گا، یہ دن آئے گا جب تمہارا انجام تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ جو اللہ نے مختلف دنوں کی ان لوگوں کو خبریں دی ہیں، فرمایا جو لوگ ان دنوں کے بارے میں امید نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ قیامت آنی نہیں ہے، تو فرمایا مومنوں تم ان سے درگزر کرو، یعنی ان کو اگنور کرو۔ لیجزی قوما، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہی بدلہ دے ان لوگوں کو، بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کمائی کرتے تھے، ان کو ان کی کمائی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ کیونکہ جو شخص قیامت کا اقرار نہیں کرتا، آخرت کو نہیں مانتا، اس کی زندگی صرف دنیا کے لیے ہی گزر رہی ہے، تو وہ برائیوں کا اور گندگی میں ملوث رہے گا ایسا شخص، کیونکہ جسے نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کا یقین ہے، اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی، اللہ کے فرمان سننے اور اس پر عمل کرنے سے خالی ہوگی، تو لہٰذا اس کی زندگی بے ایمانی والی ہوگی۔
تو ایسے لوگوں کے جو کرتوت ہوں گے پھر اللہ ہی ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ من عمل صالحا، لیکن جس شخص نے نیک عمل کیا فلنفسہ، تو وہ بھی اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ ومن اساء، اور جس نے برا عمل کیا فعلیہا، تو اس کا بدلہ بھی، اس کا جو وبال ہوگا وہ بھی اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور اے لوگو یاد رکھو، ثم الی ربکم، پھر اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف، یعنی دنیا میں اچھا یا برا جو کچھ بھی کرو گے، یہ سب کرنے کے بعد یہ کھاتا جب بند ہو جائے گا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہیں لوٹا دیا جائے گا تمہارے رب کی طرف۔ یہ تمام پیغام دینے کے بعد مسلمانوں سے پہلے جو ایک امت مسلمہ تھی، یعنی بنو اسرائیل، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، جیسے مسلمانوں آج ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، تمہیں حکومت بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں تمہارے اندر، تو سنو، ہم نے بنو اسرائیل کو بھی الکتاب کتاب دی تھی، والحکم اور حکومت دی تھی، والنبوہ اور نبوت ہم نے عطا کی، ورزقناہم من الطیبات، اور انہیں بڑی پاکیزہ چیزیں بھی عطا کی تھی، وفضلناہم علی العالمین، اور دنیا جہاں کے لوگوں پر انہیں فوقیت و فضیلت بھی عطا کی تھی، وآتیناہم بینات من الامر، آتیناہم ہم نے انہیں دی تھی، بینات کھلے حکم دیے تھے، من الامر اس دین کے، فما اختلفوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا مگر، یعنی کیا تو صرف اس وجہ سے کیا، صرف اس وقت کیا، من بعد، اس کے بعد، کہ ما جو جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ گیا، یعنی بنو اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی ہیں، آپس کی جو اختلافات کو انہوں نے ہوا دی ہے، ایک دوسرے سے جو انہوں نے لڑائیاں کی ہیں، اس کی وجہ لا علمی نہیں تھی، بلکہ علم آنے کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیا، یعنی ایسے برے ہو چکے تھے کہ پتہ بھی تھا حقائق کا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو علم کے بعد اپنے آپ کو جہالت کی روش پہ ڈال دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا بغیم بینہم، صرف آپس کی سرکشی اور ضد کی وجہ سے۔ اس نے یوں کیا، نہیں میں اگر ایسے کروں گا تو پھر یہ اس جیسا ہو جائے گا، تو نیا طریقہ اختیار کرنا ہے، بغیم بینہم، ایک دوسرے سے صرف زدہ۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما، ان تمام چیزوں کے بارے میں، کانو، یہ لوگ تھے، فیہ، جس بارے میں یختلفون، اختلاف کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، کس نے کہاں ضد کی ہے اور کہاں وہ ڈائیورٹ ہوا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر جو امر یعنی دین کا معاملہ ہے، اے نبی، اس میں ہم نے آپ کو بھی ایک خاص شریعت عطا کی ہے۔ ثم جعلناک، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، علی شریعۃ من الامر، اس دین کی ایک خاص شریعت پر۔ ہر نبی کے، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے، سب کو اللہ نے ایک ہی دین دیا ہے، وہ اسلام ہے۔ لیکن اپنے اپنے زمانے میں عبادات کا طریقہ کیا ہوگا، معاملات کے خاص احکام کیا ہیں، مختلف جو احکام زمانے کے بدلنے سے جو احکام میں تبدیلیاں آئی ہیں، اس حوالے سے ہر رسول کی اپنی شریعت ہوتی تھی جو اللہ کی طرف سے انہیں وحی ہوتی تھی۔ تو شریعت میں فرق ہوتا ہے، دین میں کوئی فرق نہیں، احکام میں فرق ہوتا ہے، ان کی عبادت کا طریقہ اور تھا، ہماری عبادت کا طریقہ اور ہے۔ تو لہذا فرمائے، اے نبی، ہم نے آپ کو اس دین میں خاص شریعت عطا کی ہے، فاتبعھا، آپ اسی شریعت کو فالو کریں، فاتبعھا، تو تم اسی کو فالو کرو، ولا تتبع، اور فالو مت کرو، اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کو فالو مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ انہوں نے تو دین خواہشات کا مجموعہ ہے، ان کا دین تو
ان کا دین تو ان کی بس خواہشات ہی رہ گئی ہیں، رسوم و عبادات بھی خواہشات بن گئی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں، تو یہ ان کا دین نہیں ہے، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمام نبیوں کو بنیادی عقائد عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اپنے رسول پر ایک شریعت نازل کی جو اس دور کے مطابق ہوتی ہے، اور اب آخری دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت ہے، لہٰذا اب سب کو حضور پاک کی شریعت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا اب جو عمل کرنے کا، عبادات کا جو طریقہ ہے وہ یہ مقرر کرتا ہے۔ تو جو کہ نہیں کوئی بہانہ بنا کے پچھلے باتوں کو اور ان کو ریپیٹ کرنا شروع کرے، تو یہ اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے ضد ہے، اور دراصل یہ ان کے اپنے اندر کی دبی ہوئی خواہشات ہیں، جس میں وہ اپنے مقاصد اور مصلحتیں رکھتے ہیں، اپنے مفادات رکھتے ہیں، اپنی ضد کی وجہ سے۔ تو لہذا فرمایا آپ ان کی خواہشوں کو فالو نہیں کریں گے جو علم نہیں رکھتے، لا یعلمون، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ جہالت کی روش پہ چل رہے ہیں۔ اگر علم ہوتا تو وہ اللہ کی عطا کردہ شریعت پر ہی عمل پیرا ہوتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اے نبی سن لیجئے، انہم یہ جو لوگ ہیں، لن یغنوا عنک، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، یہ آپ کے کام نہیں آ سکتے، من اللہ، اللہ کے مقابلے پر، شیئن، کچھ بھی۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی تو کام نہیں آ سکتے، تو ان کی دشمنی جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں، اور ان کی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ظاہری طور پر معاملہ یہ ہے کہ ان الظالمین، یقیناً جو لوگ ظالم ہیں، بعضهم، ان میں سے کچھ، اولیاء، بڑے دوست اور مددگار بنتے ہیں، بعض، دوسروں کے۔ یہ ظالم ایک دوسرے کے بڑے مددگار بن کر دنیا میں سامنے آتے ہیں، تو اس سے بندے کو کہیں خدشہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے خلاف نہ پل پڑیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ واللہ ولی المتقین، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ولی ہے، سہارا ہے، مددگار ہے، دوست ہے، المتقین، متقین لوگوں کے لیے۔ بس پرہیزگار بن جاؤ، پھر سہارا اللہ ہی کا ملے گا، پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ھذا بصائر للناس، فرمایا ھذا، یہ جو قرآن ہے، بصائر، آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں، بصائر، بصیرت والی باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں، للناس، لوگوں کی۔ قرآن پڑھو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ قرآن بصیرتوں کا مجموعہ ہے، وہدن، اور سراپا ہدایت ہے، ورحمتن، سراپا رحمت ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی زندگی کتنی ضروری ہے، کیونکہ اگر آخرت کے اندر جزا و سزا نہ ہو تو پھر تو سب برابر ہو جائیں گے، برا اچھا سب برابر ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ آخرت نہیں ہے، یا آخرت میں جزا و سزا نہیں ہے، یا سارے گناہ، یا سارے کافروں اور اللہ کے منکروں کو بھی وہی سزا، وہی کچھ ملے گا جو اللہ کے فرما برداروں کو ملا، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ام حاسبہ، تو پھر سمجھ لیا، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، الذین اجترحوا السیئات، ان لوگوں نے، اجترحوا، جنہوں نے ارتکاب کیا، اجترحا، اس نے ارتکاب کیا، الذین اجترحوا، وہ لوگ جنہوں نے ارتکاب کیا ہے، السیئات، برائیوں کا، یعنی برائیوں کو ڈٹ کر کمایا ہے، جنہوں نے اجترحوا، ڈٹ کر کمایا ہے، السیئات، برائیوں کو، یعنی ڈھیٹ بن کر برائیوں پر رہے ہیں، وہ لوگ ڈٹ کے رہے ہیں اپنی برائیوں پر۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان نجعلہم، کہ ہم ان کو بھی کر دیں گے، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آمنو، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سواء محیاہم ومماتہم، تو ان کی زندگی اور ان کا مرنا ایک جیسا ہوگا۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، جو یہ طے کیے ہوئے ہیں۔
فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ سوچ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا جس نے کائنات پہ تھوڑا سا غور کیا ہو۔ دیکھو وَخَلَقَ اللَّهُ، اور اللہ نے تخلیق فرمایا، پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کی برحق پیدا کیا ہے، برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے اس کائنات کو پیدا اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ایک بڑا اہم مقصد یہ تھا کہ وَلِتُجْزَىٰ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کُلُّ نَفْسٍ، ہر جان کو، بِمَا كَسَبَتْ، اس کے کیے کا، جو کچھ اس نے کیا اس کا اسے بدلہ ملے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس طریقے سے کہ ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت، تو کیا تو نے دیکھا، من اتخذ، ایسے شخص کو جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا خدا بنا لیا ہے، ہواہ، اپنی خواہش کو، اپنی نفسانی خواہش کو، اپنے من کی من مانیوں کو اس نے خدا بنا لیا ہے، اپنے دل میں اٹھنے والے خواہشات اور جذبات کو اس نے خدا بنا لیا، انہی کی پرستش کر رہا ہے، انہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو؟ وعد اللہ اللہ، اور اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، علی علم، علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ گمراہی کا کے رستے پہ چل نکلا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے مہر لگا دی ہے اس کے کان سماعت پر بھی اور اس کے دل پر بھی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کی یہ جو فطری صلاحیتیں تھیں، جب وہ غلط رستے پہ چلا اور اپنی خواہشات کو اس نے سب کچھ کل بنا لیا، تو بالآخر یہ ساری صلاحیتیں، اس کی جو فطری صلاحیتیں تھیں، وہ مسخ ہوتی گئیں۔ کانوں نے حق سننا چھوڑ دیا، دل نے حق کا تجزیہ کرنا چھوڑ دیا، اور آنکھوں نے حق دیکھنا چھوڑ دیا۔ جب انسان اس روش میں پڑ جائے تو اللہ ان فیکلٹیز کو، اللہ تعالیٰ ان فیکلٹیز سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ہے من يَهْدِيهِ، جو ایسے شخص کو ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تو پھر کیا یہ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ان کی ہر دھرمی دیکھو، ان کی طباع کا، فطرت کا مس کرنا دیکھو اپنے آپ کو، انہوں نے کس طرح اپنی فطرت مس کر کے رکھ دی۔ وقالو، اور کہنے لگے، ما ہیا، نہیں ہے یہ کچھ، الا، مگر، حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے سب کچھ، نموتو، ہم مر جائیں گے، ونحیا، اسی دنیا ہی کی زندگی میں نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور جو ہمیں زندگی ملتی ہے وہ بھی یہی کی ہے، اسی دنیا میں ہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وما یہلکنا الدہر، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا، کوئی نہیں مارے گا، الا الدہر، زمانہ، بس ایک وقت گزر جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، بس یہ زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو ہمیں مارتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وما لہم بذالک من علم، حقیقت یہ ہے انہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، بس یہ تو وہمی اندازے ہی لگا رہے ہیں، یہ تو بس وہم ہی کر رہے ہیں، ایک گمان سے ایک بنا لیا ہے خود بخود، اور اسی پر چل رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، اسی کا جینا ہے، بس یہی مرنا ہے، ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، تو انسان کو اگر خود کسی چیز کا علم نہ ہو تو پھر جو یقینی ذرائع سے چیز حاصل ہو تو اس کو مان لینا چاہیے نا۔ تو ایک تو ان کے خود جہالت ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہماری آیتیں، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، پوری وضاحت کے ساتھ، جب پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کی توحید سمجھا دی جاتی ہے، قیامت کا یقین دلا دیا جاتا ہے، تو پھر تو مان لینا چاہیے۔ مگر یہ لوگ کٹ حجتی پہ آ جاتے ہیں،
تو ما کان حجتہم، تو ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں رہ جاتی الا مگر، یعنی صرف یہی دلیل ہوتی ہے، ان قالو، تو یہ کہنے لگے ائتوا بآبائنا، ارے ہمارے باپ دادے لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا، یہ مرحلہ تم بھول رہے ہو۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں موت دے گا قیامت کے دن، تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، یجمعکم الی یوم القیامہ، تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اور اس قیامت کے آنے میں اور اس جمع کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے یہ باتیں جو بتا رہا ہے تمہیں، یہ کتاب جس نے نازل کی ہے، یہ کائنات جس کی تخلیق ہے، اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ اس میں جو کچھ تمہیں حاصل ہے اور جو تمہیں حاصل نہیں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں کی حکومت اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت تقوم آ کھڑی ہوگی، یومئذ، تب یخسر المبطلون، خسارہ اٹھائیں گے المبطلون، باطل لوگ، جو لوگ باطل پر ہیں، یخسر، وہ سخت نقصان اٹھائیں گے اس دن، کیونکہ اس دن ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اختیار، اور جس وقت اختیار تھا اور حکم دیا گیا تھا یہ کام کرو، اس وقت انہوں نے کیا نہیں تھا، تو لہذا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، یہ آیت نمبر 28 ہے جس پر سورت کا عنوان ہے، سورۃ الجاثیہ۔ فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ، تو آپ ہر گروہ کو دیکھیں گے، جاثیۃً، وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، ہر گروہ، کل امت تدعا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا الی کتابیہ، اس کے اعمال نامے کی طرف، اور بتایا جائے گا الیوم، آج، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے، آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ یعنی قیامت کے مختلف مراحل میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ وہاں کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بے ساختہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، طاقت جواب دے جائے گی ہولناک مناظر کی وجہ سے۔ تو اس دن یہ اعلان ہوگا، اور اس دن ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، یعنی اپنے اعمال نامے کی طرف سارے گروہ جائیں گے، اور پھر اس کتاب کے جو اعمال نامہ ہوگا، کتاب کے اندر جو رقم ہوگا، اس کے مطابق پھر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ فرمایا جائے گا ھذا کتابنا، یہ ہمارا لکھوایا ہوا ہے، ہماری کتاب ہے، ہمارا لکھوایا ہوا رجسٹر ہے، ینطق علیکم بالحق، جو بول رہا ہے تم پر بالحق، کے حق کے ساتھ، یعنی تمہارے بارے میں جو بیان یہ رجسٹر دے رہا ہے، یہ اعمال نامہ دے رہا ہے، سب سچ ہے، اس میں کوئی غلط انٹری نہیں ہوگی۔ انا کننا نستنسخ، ہم تو لکھوا لیا کرتے تھے، تم لوگ جو کچھ کرتے تھے ہم اسے لکھوا دیا کرتے تھے، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو یاد رکھو جہاں تک وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ، تو ان کو داخل کرے گا، کون کرے گا؟ ربہم، ان کا رب، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں داخل کرے گا، جس کا ایک نمونہ جنت ہے۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے وہ واضح کامیابی جس کے لیے ہر شخص کو تگدو کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کی روش کو قائم رکھا، کفر پر قائم رہے، تو انہیں کہا جائے گا آفا لم تکن آیاتی، تو کیا میری آیتیں نہیں تتلا، پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، علیکم، تمہیں، کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ یقیناً یہی کہیں گے، سنائی تو جاتی تھی،
تو پھر اللہ فرمائیں گے فاستکبرتم، تو تم نے استکبار کیا، تم نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بالا تر سمجھا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مجرمین، اور تم لوگ تو تھے ہی مجرم لوگ، تم مجرم بن کے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، جب آج کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت کے لیے تیاری کرو، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قیامت کا آنا ہر شک و شبے سے بالاتر ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ قلتم، تو تم لوگوں نے کہا، ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے ما الساعہ، قیامت کیا ہے۔ ان نظن، بس ہمارا تو، ہم تو یقین رکھتے ہیں، ان نظن، ہمیں تو بس ایک گمان سا ہوتا ہے، الا ظنن، کچھ گمان، ہمیں نہیں یقین آتا سوائے چند ایک گمان کے، وما نحن بمستیقنین، اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم قیامت کے بارے میں ٹھیک ہے ایک ہلکا سا گمان کر لیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا سوچنے کو سوچ لیتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا قیامت کا۔ اس وقت تو تم دنیا میں یہ کہتے تھے، آج قیامت میں اپنا عذاب بھگتو گے، تو فرمایا وَبَدَا لَهُمْ، تو لہٰذا سامنے آ گیا، بدا سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا، لہم، ان لوگوں کے لیے، سیئات، وہ ساری برائیاں، ما عملو، جو کچھ وہ کرتے رہے، تو ان کے جتنے برے اعمال تھے، ان کا کیا کرایا جو بھی تھا، وہ ان کے سامنے آ گیا برا۔ وحاقہ، اور گھیر لیا، بہم، ان لوگوں کو، ما کانو، اس چیز نے جو وہ تھے، بھی، جس چیز کے بارے میں یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے، قیامت، توحید، شریعت، جن بھی چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، آخرت میں وہ چیزیں، وہ مذاق ان کا ان کے سامنے ایک ہولناک عذاب بن کر آئے گا۔ وقیل الیوم ننساکم، اور ان سے کہہ دیا جائے گا، الیوم، آج، ننساکم، ہم تمہیں، لفظی ترجمہ ہے ہم تمہیں بھول جائیں گے، لیکن اللہ تو نہیں بھولتا، مراد ہے تمہیں نظر انداز کر دیں گے، کما نسیتم، جیسے تم بھول گئے تھے، تم نے بالکل بھلا رکھا تھا، نظر انداز کیا ہوا تھا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، آج جو تم نے اللہ سے ملنا تھا، یعنی قیامت اور حشر کا میدان، تم نے اسے بھلا دیا تھا نا، نظر انداز کر دیا تھا نا، جب زندگی میں کوئی کام کرنے لگتے تھے تو اس کو اگنور کر دیتے تھے، تو آج ہم تمہیں اگنور کر رہے ہیں، یعنی جاؤ جہنم میں، کیونکہ اللہ جس کو توجہ دیں، جس پر رحمت فرمائے، وہ تو جنت میں جائے گا، تو آج ہم تمہیں اگنور کرتے ہیں، ھذا وما یومکم ھذا، تو تم نے اپنے اس دن کو بھلا دیا تھا، تو سن لو، وماواکم النار، اور اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور کوئی لوگ بھی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوں گے، تمہیں کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ ذالکم، یہ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے، بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ، کیونکہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیتوں کو ہزواً، مذاق، وغرتکم، اور تمہیں دھوکے میں رکھا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے مشاغل میں، دنیا کی مستیوں میں، دنیا کے مزوں میں، دنیا کی چاہتوں اور خواہشات میں تم ڈوب گئے تھے، اور اسی دھوکے میں پڑے رہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور تم نے اللہ کی آیتوں کو اگنور کیا یا ان کا مذاق ہی اڑا دیا، تو یہ ہے سب کچھ اب تمہارا انجام۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو اب وہ اس آگ سے، اس جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا، نہ ہی ان سے یہ طلب کیا جائے گا کہ معافی مانگو کہ ہم بخش دیں، کوئی معافی نہیں ہوگی اس دن۔ آج کہا جاتا ہے کہ معافی مانگو، اللہ بخش دے گا، صحیح رستے کا انتخاب کر لو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یاد رکھو، فا، تو، بس، الغرض، للہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام شکر کا مالک اللہ ہے، رب السماوات و رب الارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور ساری بڑائی اسی کی حق کو حاصل ہے، سب کچھ بڑائی کا حق، تمام کچھ بڑائی
بڑاپن اللہ ہی کو حاصل ہے، فی السماواتی معاملہ چاہے آسمانوں میں ہو، والارض اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہی اللہ ہے العزیز، بہت غلبے والا، اقتدار والا، الحکیم، حکمت والا۔